أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى البتہ تحقیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو ایک دوسری مرتبہ بھی دیکھا عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس اصلی صورت میں عندہا جنت المأوی، اسی کے پاس جنت المأوی بھی ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب اس سدرۃ المنتہا کو ڈھانپ رکھا تھا، جس چیز نے ڈھانپ رکھا، ما زاغ البصر وما طغی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ تو نگاہ ہٹی اور نہ ہی آگے بڑھی۔ لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، پکی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ النجم کی آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 18 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات فرمایا ہے، اور آپ کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے اور لوگوں کو بتانے کے لیے ستارے کی قسم ذکر فرمائی ہے۔ اور کفار کہتے تھے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کہ یہ نعوذ باللہ مجنون ہیں، یہ شاعر ہیں، یہ کاہن ہیں، یہ دیوانے ہیں۔ تو اس پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر لگنے والے الزامات پر اللہ نے جواب ذکر فرمایا کہ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، ستارے کی قسم ہے، تمہارا ساتھی نہ تو دیوانہ ہے، مجنون ہے، نہ وہ راہ حق سے بھٹکا ہوا ہے۔ اور پھر ان کا الزام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان سے سیکھ کر آتے ہیں اور لوگوں کو سناتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ایسی بات بھی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش کے مطابق کبھی نہیں بولتے۔ وما ینطق عن الہویٰ بلکہ ان هو الا وحی یوحیٰ، جب بھی بولتے ہیں اللہ کی وحی سے بولتے ہیں، اور وہ وحی لے کر آنے والا ایک مضبوط ترین فرشتہ ہے، وہ انسان نہیں ہے کوئی، وہ فرشتہ ہے
اور بڑی طاقتوں والا فرشتہ ہے، اور اس کو اللہ کے نبی نے اصلی صورت میں بھی دیکھا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی ویسے آ کے وہی دے جائے اللہ کے پیغمبر پر جو ہے وہ ان کو سنا جائے اور یہ آگے لوگوں کو بتانے لگ جائیں، نہیں، بلکہ بالیقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا بھی ہے۔ پتہ ہے اللہ کے پیغمبر کو یہ واقعی فرشتہ ہے، اور صرف ایک مرتبہ نہیں دیکھا بلکہ فرمایا کہ 2 مرتبہ اصلی صورت میں دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ افق اعلیٰ میں، آسمان کے کناروں میں دیکھا ہے، افق میں دیکھا ہے، اور دوسری مرتبہ فرمایا کہ سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا ہے، عند سدرۃ المنتہا۔ تو یہ فرمایا کہ دوسری مرتبہ اصلی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو دیکھا تھا۔ عندہا جنت المأوا، فرمایا اسی کے پاس جنت المأوا بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سفر معراج پر گئے تھے، یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے دوران حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا، اور یہی ساتھ تھے۔ سدرۃ المنتہا، سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں، اور منتہا جہاں ہر چیز کی انتہا ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منتہا لفظ کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ منتہا کہتے ہیں کہ اوپر والی چیز نیچے آ کر اس کا آخری وہ مقام ہوتا ہے، وہاں رک جاتی ہے، پھر اس سے لے لیا جاتا ہے وہ چیز کو۔ نیچے والی چیز اوپر جا کر اس جگہ پہ اس کی انتہا ہو جاتی ہے، پھر اس سے لے لیا جاتا ہے۔ یعنی نیچے والا اس جگہ سے آگے نہیں جا سکتا، اوپر والی جو مخلوق ہے وہ اس جگہ سے آگے نیچے نہیں آ سکتی۔ وہ مقام ہے مخصوص سدرۃ المنتہا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ پابندی لگائی ہوئی ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام بھی اس مقام سے اوپر نہیں جا سکتے، اور امام الانبیاء بھی اس مقام سے اوپر نہیں جا سکتے۔ اکثر خطباء جو ہے وہ اپنی خطابت کا رنگ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان بیان کرتے ہوئے کہ آپ جبریل بھی اس مقام پہ جا کر رک گیا، اور جبریل کہتا ہے کہ میں اب یہاں سے آگے جاؤں تو میرے پر جلتے ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر اس مقام سے بھی اوپر تشریف لے گئے۔ مولانا ہمارے استاذی مکرم ہے شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا مفتی محمد خان جاجروی حافظہ اللہ تعالی، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ سدرۃ المنتہا، یہ جو اس کا نام ہے منتہا، کہ جہاں ہر چیز کی انتہا ہو جاتی ہے، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ نیچے والی مخلوق اس سے آگے اوپر نہیں جا سکتی، اوپر والی نیچے نہیں آ سکتی۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی وضاحت اسی طریقے سے فرما رہے ہیں کہ نیچے والی وہاں تک رک جاتی ہے، اس نے جو چیز اوپر بھیجنی ہوتی ہے وہ لے لی جاتی ہے، اور اوپر والی جو اللہ کی مخلوق ہے کوئی حکم لے کر آئے تو وہاں رک جاتی ہے، وہاں سے اسے آگے لے لیا جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا یہ وہ مخصوص مقام ہے، یہ ہے کہاں؟ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ چھٹے آسمان پہ ہے، اور بعض حضرات حضرت انس سے مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چھٹے آسمان پہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 7ویں آسمان پہ۔ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث تھے، حدیث کی شرح بھی لکھی ہے انہوں نے، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے مقام کہ کوئی کہے چھٹے آسمان پہ ہے، کوئی کہے 7ویں آسمان پہ ہے، دونوں پہ اس کا ہونا ممکن ہے۔ کیسے؟ کہ اس کی جڑیں جو ہے وہ چھٹے آسمان پہ ہوں اور اس کی اوپر والا حصہ کہاں ہو؟
7ویں آسمان پہ ہو، کیونکہ یہ بات تو واضح ہے کہ یہ بہت بڑا درخت ہے، تو یہ ممکن ہے کہ اس کا کچھ حصہ چھٹے پہ ہو اور کچھ حصہ 7ویں پہ ہو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب مجھے وہاں لے جایا گیا تو میں نے اس درخت کو دیکھا، چمک رہا تھا، اذ یغش السدرۃ ما یغشا، اس کو ڈھانپ لیا تھا جس چیز نے ڈھانپا۔ یہ اس کی عظمت بیان کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے نور نے ڈھانپ لیا، فرشتوں نے اس کو چھپا رکھا تھا۔ فرشتہ بھی نوری ہوتا ہے، تو فرشتے اس کے اوپر بسیرا کرتے ہیں، رہتے ہیں، جس طرح چڑیاں نہیں درختوں پہ رہتی اسی طرح۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کی خوبصورتی اتنی تھی، اس کے رنگ کیا تھے وہ بیان نہیں کیے جا سکتے، کس رنگ نے اس کو ڈھانپا ہوا تھا، اور اس کی خوبصورتی مخلوق میں سے کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا، اتنی خوبصورتی تھی اس کی۔ اس کے پھل فرمایا مٹکوں کی طرح تھے، بڑے مٹکے جو ہوتے ہیں نا اس کی طرح اس کے پھل تھے، اور اس کے پتے ہاتھی کی طرح، تو بہت ہی بڑا درخت تھا اور بہت خوبصورت درخت تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی کیفیت نہیں بیان کی جا سکتی۔ وہاں مجھے روکا گیا، اور یہی سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے، اور اسی مقام پہ جنت الماوا ہے، یہاں پر فرشتے رہتے ہیں، اور بہت اچھا مقام ہے، متقی لوگوں کا مقام ہے، اس سے آگے جنت ہے۔ تو فرمایا اس مقام پہ لے جا کر مجھے حضرت جبریل اصلی صورت میں دکھائے گئے، یہ دوسری مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیدار کروایا گیا، جس چیز نے اسے ڈھانپا۔ یہ اللہ کی عظمت اور شان بیان کی جا رہی ہے، یعنی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اس چیز کو بیان ہی نہیں کر سکتا کہ اس کی خوبصورتی کیا تھی۔ اللہ کا نور تھا، اللہ کے نور کو کوئی بیان کر سکتا ہے اس کی خوبصورتی کو؟ اتنی خوبصورت۔ فرمایا ما زاغ البصر وما طغی، جس وقت اللہ کے نبی نے حضرت جبریل کو وہاں پر دیکھا تو نظر نہ ہٹی نہ آگے گئی، یعنی بالکل صحیح تسلی کے ساتھ دیکھا ہے، یہ نہیں کہ بالکل جو ہے وہ چلتے چلتے دیکھ لیا ہو، نہیں، فرمایا تسلی کے ساتھ دیکھا ہے، اور واقعتاً حضرت جبریل کو ہی دیکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دوسری مرتبہ ذکر فرما کے پھر دوبارہ بتایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سچی نبوت ہے، صداقت کے ساتھ، اور حضرت جبریل کا وحی لے کر آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے یہ بات دیکھی ہوئی ہے۔ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، فرمایا کہ وہاں پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کی اور بھی بہت بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ اس مقام پہ جنت و جہنم کا نظارہ کرایا گیا، اور بھی اللہ کے پیغمبر نے کئی جو ہے وہ چیزیں دیکھی، انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں ہیں، اور اسی طرح وہ جو جنت کی سواری تھی براق جو جنت سے لایا گیا، جس پر اللہ کے نبی سوار ہو کر گئے، اسے بھی دیکھا۔ پھر جنت جو ہے وہ بیت المقدس میں تشریف لے گئے، وہاں پر اس کا بھی نظارہ کیا، انبیاء کو دیکھا ہیں، آسمانوں پہ جاتے رستے میں انبیاء سے ملاقاتیں ہوتی رہیں، تو کئی عجائبات دیکھے اللہ کے، بڑی بڑی نشانیاں، انہی میں سے ایک نشانی حضرت جبریل کو بھی دیکھا۔ تو یہ دوسری مرتبہ حضرت جبریل کا دیکھنا جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ لیکن اسی آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی نے بہت کچھ دیکھا، بہت عجائبات اللہ کے دیکھے، بہت نشانیاں دیکھیں، لیکن اللہ کو نہیں دیکھا۔ اللہ کو یہاں پر بھی بعض خطباء بڑا مبالغہ کرتے ہیں، بڑے مبالغہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اوپر تشریف لے گئے، ساتوں آسمان نیچے، ساری دنیا نیچے، ہر چیز نیچے، سدرۃ المنتہا نیچے، اللہ کے نبی اوپر، پھر اوپر کہاں تک گئے، اللہ سے ملاقات ہو گئی، درمیان سے پردے ہٹ گئے۔ تو یہ ساری خطیبانہ ہی باتیں ہیں، حقیقی نہیں ہیں، حقیقت نہیں ہے اس میں، کسی حدیث میں نہیں موجود، قرآن کی کوئی آیت نہیں اس پر دلیل کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا ہو۔ اور دنیا والی آنکھوں سے میری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ بھی کوئی نہیں سکتا۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، فرمایا کہ اس ہستی کا ادراک یہ دنیا والی آنکھیں نہیں کر سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے نا قرآن میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ الہ العالمین آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن حضرت موسیٰ فرما رہے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلام کیا نا اللہ کے نبی سے، حضرت موسیٰ سے، اسی لیے ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا آواز تو سن لی ہے لیکن اب دیدار بھی ہو جائے، دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ایسا ہے کہ میں اپنی کچھ تجلی، اپنے نور کی کچھ تجلی میں اس پہاڑ پہ ڈالتا ہوں، یہ قائم رہا تو میں اپنا دیدار بھی کروا دوں گا۔ تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر تجلی ڈالی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو اس دنیا والی آنکھ سے حضرت موسیٰ وہ برداشت نہ کر پائے، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مکمل اللہ کو نہیں دیکھ رہے تھے، اللہ کے نور کی تجلی کا کچھ حصے کا مظاہرہ کیا ہے، مشاہدہ کیا ہے، لیکن اسے بھی برداشت نہیں کر پائے۔ تو اللہ تعالیٰ کو مکمل دیکھ لیا جائے تو پھر تو یہ انسان کی برداشت، یہ دنیا والی آنکھیں اس کا دیدار نہیں کر سکتی، ان میں برداشت ہی نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت یہی ہوگی کہ اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ جو آنکھیں نصیب فرمائیں گے ان کے اندر اتنی طاقت بھی ہوگی کہ وہ اللہ کو دیکھ سکیں۔ تو اس لیے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد رآ، قسمیہ بات ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا لیکن اللہ کو نہیں دیکھا، جس میں حضرت جبریل کو بھی دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت جبریل کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے تھے۔ حضرت جبریل جو اللہ کی مخلوق ہے، جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے، بنایا ہے، مخلوق کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے تھے، تو خالق کو دیکھ لیا جائے تو پھر تو فرمایا لقد رآ۔ تو حضرت جبریل کو فرمایا سدرۃ المنتہا کے مقام پہ اللہ کے نبی نے دوسری مرتبہ دیکھا۔ تو یہ حضرت جبریل کو اصلی صورت میں دیکھنا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے سچا نبی ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ کے پیغمبر سچے اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ کفار کو اس بات کو مان لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔